دوستو، کہتے ہیں کسی دیار میں دو مشہور پہلوان رہا کرتے تھے۔ اگر کوئی اجنبی ان کو دیکھتا تو سمجھتا کہ دو جڑواں بھائی ہیں، لیکن اصل میں یہ دونوں باپ بیٹے تھے۔ قوت و شہزوری میں دونوں برابر تھے۔ باپ نے ایک زمانے کے سرد و گرم سے واقف تھا، زندگی سے صبر و قناعت کا سبق سیکھا تھا، اور بیٹا بے صبر تھا، دنیا کا شاکی تھا۔ ایک روز بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیا اس کے دل میں آئی کہ سفر کی ٹھانی۔ وہ باپ کے پاس آیا اور کہا، میرا ارادہ سفر کرنے کا ہے، شاید پردیس میں قوت بازو سے مجھے پیٹ بھرنے کا سہارا مل جائے، کیونکہ لوبان کو جب تک آگ پر نہیں جلاتے اور مشک کو گھستے نہیں، خوشبو نہیں آتی۔ بیٹے، دولت صبر و تحمل کی پیداوار ہے۔ بدنصیب طاقتور قسمت کے آگے لاچار ہوتا ہے، قوی بازو سے قسمت کا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن میری یہ حالت ہے کہ میں مست ہاتھی کو گرا سکتا ہوں، خونخوار شیر سے پنجہ لڑا سکتا ہوں، بس صبر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ باپ سے رخصت ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ اس نے ایک ہجوم کو دیکھا جو چاندی کے سکے دے دے کر کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ اس کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا، چنانچہ اس مغرور نے مجبور ہو کر ملاح کی خوشامد کرنا شروع کر دی، لیکن ملاح اس کے جال میں نہیں پھنسا، ہنسنے لگا اور کشتی کا لنگر اٹھا دیا۔ پہلوان جامے سے باہر ہو گیا، پھر سنجیدگی کا دامن تھام کر چلایا، اے ملاح، تو میرے یہ زرعی کپڑے لے لے اور مجھ کو دریا پار اتار دے۔ ملاح کو لالچ میں آدھا بوجھا، وہ کشتی کنارے پر لے آیا، لیکن جیسے ہی وہ زمین پر اترا، پہلوان نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ ملاح نے، کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا تھا، کہا، پہلوان جی میری خطا معاف کر دو، میں غرور اور ناسمجھی کے ریلے میں بہہ گیا تھا۔ پہلوان کو اس کی آوزاری پر رحم آ گیا اور اس نے آہستگی سے اس کو زمین پر کھڑا کر دیا اور خود کشتی میں بیٹھ گیا۔ دوستو، ملاح جانتا تھا کہ جہاں جھگڑے کی سختی دیکھو وہاں مزاج کی نرمی سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ تیز تلوار بھی نرم ریشم کو نہیں کاٹ سکتی۔ کشتی سطح آب پر رواں ہو گئی۔ ملاح نے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد کہا، پہلوان جی، کشتی خراب ہو گئی ہے، آپ بڑے طاقتور ہیں، دریا میں اتر کر کشتی کو ڈھکیل دیں۔ پہلوان قوت کے غرور کی کمزوری سے مغلوب تھا، اس چال کو نہیں سمجھ سکا۔ اس کو دانشمند کا وہ قول یاد نہیں رہا تھا کہ جس کے دل کو تم نے دکھایا ہے، اگر تو اسے 100 مرتبہ بھی آرام پہنچائے گا، پھر بھی اس کی تکلیف کے انتقام سے مطمئن نہیں ہو سکے گا۔ تیر زخم سے نکل آتا ہے لیکن دل میں ایک کسک چھوڑ جاتا ہے۔ پہلوان نادان دریا میں اتر گیا اور ملاح نے فوراً ہی کشتی کا لنگر اٹھا دیا۔ کشتی تیزی سے روانہ ہو گئی اور پہلوان غوطے کھاتا رہ گیا، اور دوستو دیکھتے ہی دیکھتے ایک طوفان امڈ آیا۔ پہلوان تھکوڑوں کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ تیسرے دن جب پہلوان کو ہوش آیا تو ساحل پر خود کو کمزور اور ناتواں بدنصیبی میں غرق پایا۔ کوئی مونس تھا نہ ہمدرد تھا۔ پہلوان خود کو بے یار و مددگار پا کر رونے لگا۔ اتنے میں اس نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ ایک شہزادہ جو شکار کھیلتے کھیلتے اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا تھا، پہلوان کے قریب آیا۔ شہزادے کو پہلوان نے مختصر داستان اپنی تباہی کی سنائی۔ اس کو اس کی تباہ حالی پر رحم آیا، خلعت و نعمت دے کر اپنا ایک معتمد اس کے ہمراہ کر دیا کہ اسے اس کے شہر جا کر پہنچا دے۔ چنانچہ پہلوان اس طرح اپنے شہر واپس پہنچ گیا۔ باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کی سلامتی پر شکر بجا لایا۔
رات کو بیٹے نے جو کچھ سفر میں گزری تھی باپ کو سنائی تو باپ نے کہا، بیٹے، میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ مفلس کی دلیری اور بہادری بیکار ہوتی ہے؟ ابا جان درست ہے، لیکن دانشمندوں نے کہا ہے کہ جب تک دانے کو کھیت میں نہیں بکھیرو گے اس وقت تک اچھی فصل کی امید کرنا بیکار ہے۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے سفر میں تکلیف اٹھائی، لیکن مجھے تجربہ کتنا حاصل ہوا۔ میں نے شہد کی مکھی کا ڈنک کھایا، لیکن اس کے عوض کتنا شہد میں نے پایا۔ تو میرے عزیزو، غواز گر اندیشہ کند کام نہنگ، ہرگز نہ کند در گرام آیا بچنگ۔ یعنی غوطہ خور اگر گھڑیال سے خوف زدہ ہو جائے تو وہ کبھی بھی قیمتی موتی حاصل